اگر اے لوگوں آج اس عید کی خوشی کے موقع پر فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کو بھی یاد کر لینا جو آج اللہ کی قسم نعمتوں کے اس دور میں جب ہمارے پاس کھانے کی بہت ساری ویرائٹی موجود ہے، جب ہمارے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، ہم اچھے طریقے سے کھانا کھا رہے، سب کچھ ہمارے سامنے مہیا ہے، مگر فلسطین کے ان مسلمانوں کو دیکھیے، ان مظلوم مسلمانوں کو جو گھاس کھا رہے ہیں، جو روٹی کو پانی میں بھگو کر کے کھا رہے ہیں۔ فلسطین کے ان مسلمانوں کو بھی یاد کر لینا جو بھوکے اور پیاس کی حالت میں مر رہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو ابھی تمیز نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اللہ کی قسم ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ تکلیف دہ بات ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کیا ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے؟ یہ وہی سرزمین ہے، یہ وہی سرزمین ہے فلسطین۔ اے مسلمانوں، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ آج تمہارا ایمان کہاں کھو گیا ہے؟ کبھی تم 313 تھے، 1000 والوں پر غالب ہو جایا کرتے تھے۔ کہاں گئے وہ ایمان والے جو کبھی 313 ہو کر کے 1000 والوں سے جیت جایا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ مسلمان؟ کہاں گئے وہ ایمان والے جو کبھی عمر بن خطاب کی شکل میں پیدا ہوتے تھے؟ قسم ضرورت اس بات کی ہے، اے نوجوانوں اٹھاؤ اپنی تاریخ، تمہاری تاریخ کے اندر خالد بن ولید ہے، اس کے فین بنو۔ تمہاری تاریخ کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر صلاح الدین ایوبی ہے، اس کے فین بنو۔ تمہاری تاریخ کے اندر وہ نوجوان ہے جسے مصعب ابن عمیر کہا جاتا ہے، اس کا فین بنو۔ تمہاری تاریخ کے اندر وہ نوجوان ہے جسے عمر بن خطاب کہا جاتا ہے، اس کا فین بنو، اس کی تاریخ پڑھو، اس کو اپنی زندگی کے اندر آئیڈیل بناؤ، اسوہ حسنہ بناؤ، ایسے لوگوں کے راستوں پر چلو۔ تو یہ پیغام آج میں آپ لوگوں کے سامنے خصوصی طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج عید کا دن ہے، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو عید مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، آج ہم اور آپ عید منا رہے ہیں۔ اسلام ہمارا مذہب، ہمارا دین، یہ اللہ کا دین ہے۔ ہمارے مذہب اور ہمارے دین کی یہ خوبصورتی ہے کہ دنیا کی تمام قوموں سے نرالی ہے۔ اور آپ ایک چیز پر غور کریے کہ آج عید کا دن ہے، دنیا کے اندر بہت سارے تہوار آتے ہیں، اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ تہوار شبھ ہو، ہیپی، آپ خوش رہیں، مگر ہمارا جو یہ تہوار ہے یعنی عید الفطر اور دوسرا جو عید الاضحیٰ ہے، خوبصورتی یہ ہے کہ خوشی کا دن ہے،
مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ پیارا جملہ، جس جملے کے ذریعے صحابہ کرام ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ اے میرے بھائی اللہ آپ کے اور ہمارے اعمال کو قبول کرے۔ مطلب یہ ہے کہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک اللہ سے خوف کھانے والے کے لیے سب سے خوشی والا دن تب ہوگا جب اس کے اعمال، اس کے روزے، اس کی تراویح، اس نے جو طاق راتوں میں ذکر و اذکار کیا، عبادتیں کی، وہ ساری نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں، اس کے لیے یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اسی لیے ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ یہی بات ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے 18ویں پارے کے اندر بیان کیا، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، کہ ایمان والا مومن جب اللہ کے راہ میں صدقہ دیتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس کے اندر خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، وہ خوف میں ہوتا ہے۔ ڈر میں اور خوف میں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اللہ کے پاس جانا ہے، وہ اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا۔ اسی لیے کہ ایمان والا بندہ، مومن بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے۔ امی عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آیت تلاوت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ آیت شرابیوں کے لیے نازل ہوئی؟ کیا یہ آیت چوری کرنے والوں کے لیے نازل ہوئی؟ اے اللہ کے نبی، کیا یہ آیت گناہ کے کام کرنے والوں کے لیے نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، اے عائشہ، تم غلط فہمی میں ہو، اے عائشہ تم غلط فہمی میں ہو، یہ آیت صدقہ کرنے والوں کے لیے نہیں، تہجد پڑھنے والوں کے لیے نہیں، تہجد پڑھنے والوں کے لیے نازل ہوئی۔ اے عائشہ، یہ آیت گنہگاروں کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ نیکیاں کرنے والوں کے لیے نازل ہوئی۔ نیکیاں کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں میری نیکیاں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ یہ ایمان والے کی نشانی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان کر رہا ہے۔ وہ دن ہوگا جب ہم کھڑے ہوں گے، اگر ایک نیکی کم پڑ جائے گی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، ایک ایمان والا یہ فکر کرے کہ اس کی نیکیاں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہے۔ آج عید کے اس موقع پر آپ تمام لوگوں کے درمیان میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دے گیا، رمضان کے روزے ہمیں یہ سبق دے گئے کہ گناہوں کے اس دور میں، فتنوں کے اس دور میں، بے حیائی کے اس دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے روکنا ہے، اپنے نفس پر کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ رمضان کے مہینے نے اور روزوں نے اور نیکیوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ کس طریقے سے اپنے نفس کو گناہوں پر کنٹرول کرنا ہے۔ ہم روزے سے تھے، ہم وضو کر رہے تھے، ہمارے منہ میں کلی کرنے کے لیے ہم پانی ڈالتے تھے، ہمیں پیاس لگی تھی، مگر ہمیں اللہ کا خوف تھا، ہمیں اللہ کا ڈر تھا، ہم چاہتے تو پانی اندر نگل لیتے، کیا کائنات کا کوئی دیکھ رہا ہے؟ مگر رمضان کے اس روزے نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اے لوگوں، اگر اللہ کا خوف، اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر جو چیزیں جائز ہے وہ حرام کر دی گئی ہیں روزے کی حالت میں، تو ہم اپنے جائز چیزوں کو اللہ کے حکم پر حرام کر سکتے ہیں، تو کیا حرام چیزوں کو اور ناجائز چیزوں کو اور گناہوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیو، یہ رمضان کا ایک پیغام لے کر کے جانا۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے رمضان کا کہ رمضان کے مہینے کے اندر نیکیوں کی ایک ویرائٹی تھی۔ ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویح کی نماز پڑھی، ہم نے صدقہ کیا، ہم نے زکوٰۃ
ادا کیے. بہت سارے لوگوں نے زکات نکالا, صدقۃ الفطر, تاکراتوں میں ہم نے عبادتیں کی. گویا کی نیکیوں کی ایک ویرائٹی تھی ہمارے سامنے. تو ان نیکیوں, رمضان کے اس مہینے کے اندر ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ایک آدمی نمازی ہے تو وہ اس کے پاس اخلاق کیوں نہیں ہے؟ ہم نے نیکیوں کو تقسیم کر دیا ہے, ہم نے عبادتوں کو تقسیم کر دیا ہے. آج ایک آدمی نمازی ہے مگر اس کے پاس اخلاق نہیں, اس کا زبان صحیح نہیں, اس کے کردار سے, کیریکٹر سے لوگ محفوظ نہیں ہے. تو اے لوگوں, اگر نمازی ہو تو اخلاق کو بھی درست کرو. اور کچھ لوگ ایسے سماج اور معاشرے کے اندر ہیں جن کے پاس اخلاق ہے, اچھا کردار ہے, اچھا کیریکٹر ہے, مگر وہ نمازی نہیں ہے. تو نیکیوں کی اس ویرائٹی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ نیکیوں کو جمع کر کے ادا کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ, کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق اٹھے, اے اللہ کے نبی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. پھر اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں, اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار اٹھا, ابو بکر اٹھے, اے اللہ کے نبی آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے. پھر اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں, کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ پھر ابو بکر اٹھے, اللہ کے نبی میں نے آج مریض کی عیادت کی ہے. پھر اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں, کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ پھر ابو بکر اٹھے. اللہ کے نبی نیکیوں کا اعلان کر رہے ہیں, ابو بکر اٹھتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ اے ابو بکر سن لو, اے میرے صحابہ سن لو, جس کے اندر یہ 4 بڑی بڑی نیکیاں پائی گئیں, اکٹھا اس نے عمل کیا اس پر, وہ جنتی ہے, جنتی ہے. اے لوگوں, رمضان کے مہینے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو اور مہینوں میں نفلی روزے کیوں نہیں رکھیں؟ رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے تھے اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے, تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ. تو رمضان کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ شوال کے جو 6 روزے جن کی بڑی فضیلت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے, ان روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان ختم اور مسلمانوں کے لیے شریعت ختم. اے مسلمانوں, آج ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے, آج اپنی غلطیوں پر غور کرنا, حالات کس طریقے سے آج ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں. کبھی اپنے گریبان کے اندر جھانکنا کہ آج ہم کس طریقے کے ہیں. آج دیکھ لیجئے, رمضان کا مہینہ ختم ہوا, ایسا لگ رہا ہے ابھی ظہر کی نماز میں فیصلہ کر دیا جائے گا, یا فیصلہ ہو جائے گا کہ رمضانی اور موسمی مسلمان کون تھے اور اوریجنل مسلمان کون تھے. فیصلہ ہو جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں بھی ہمارے اوپر شریعت جس طریقے سے لاگو ہوتی ہے, اسی طریقے سے شوال کے مہینے میں بھی, ذوالقعدہ میں بھی, ذوالحجہ میں بھی, محرم میں بھی, سال کے 12 مہینے اے مسلمانوں تمہارے اوپر شریعت لاگو ہوتی ہے. نماز فرض ہے تو شریعت کو سال کے 12 مہینے شریعت پر چلنے کا عزم کر لو. چلیں گے انشاءاللہ تعالی. رمضان کے علاوہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں رمضان میں, یہ طے کر لو, جس طریقے سے ہم لوگ تہجد پڑھتے تھے, تراویح کی نماز پڑھتے تھے, ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں بھی اس کا اہتمام کریں. میرے بھائی, اس کا اہتمام کریں. تو رمضان کے مہینے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے, اجتماعیت کا سبق ملتا ہے ہمیں, کہ اگر افطار کا ٹائم 6:32 پر ہے, اذان ہو رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو سارا محلہ روزہ افطار کر رہا ہے. یہ اجتماعیت کا ایک سبق ملتا ہے ہمیں رمضان سے. سحری کی اذان ہو رہی ہے, ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا, یہ نہیں کہ فلانے کے گھر میں کھایا پیا جا رہا ہے, افطار اذان ہو رہی ہے فلانے بعد میں کریں گے, نہیں, اجتماعیت تھی ہمارے اندر. تو رمضان کے اس مہینے سے ہمیں اتحاد و اتفاق کا اور اجتماعیت کا ایک سبق ملتا ہے. اے مسلمانوں, اپنے اندر اتحاد پیدا کرو,
اتحاد پیدا کرو اپنے اندر. اور ایک بات یاد رکھو، اتحاد یہ نہیں ہے کہ جسم مل جائے. بڑا اچھا لگا آج مجھے کہ لوگ اجتماعی شکل میں آئے، بڑا اچھا لگا، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. مگر اے لوگوں، کتنا اچھا ہوتا، کتنی خوبصورتی ہوتی اگر یہ دل بھی مل جائے. اتحاد دل کے ملنے کو کہا جاتا ہے، جسم کے ملنے کو اتحاد نہیں کہا جاتا ہے. تو دل کو ملاؤ. اور آج اس عید کے موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے. کتنے ایسے بد نصیب نوجوان بھی ہیں جن کے اپنے والدین سے بات چیت نہیں ہے، جو اپنے والدین کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں. اے نوجوانوں، اٹھنا یہاں سے اور اٹھ کر کے جانا، اپنے والدین سے معافی مانگنا، اگر وہ ناراض ہیں تو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ عزم کر لینا کہ انشاءاللہ تعالی آج سے اپنے والدین کی خدمت کریں گے. جو نوجوان اپنے والدین کو ناراض کر چکے ہیں، آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جا کر کے سب سے پہلے اپنے والدین سے ملیے، گلے ملیے، اور ان سے ان کو محبت کا پیغام دیجئے، اور وہ ناراض ہیں ان کو راضی کیجئے. یہ نوجوانوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو والدین اپنی اولاد کے ساتھ رویہ اچھا نہیں کر رہے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے. ان سے بھی میری یہ گزارش ہے. آج عید کے اس موقع پر ایک پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں. مسلمانوں، آج حالات کس طریقے کے ہیں ہمارے ساتھ. ہم فلسطین کے حالات دیکھتے ہیں، فلسطین کے، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ فلسطین میں بمباری کی جا رہی ہے، فلسطین میں بم گرایا جا رہا ہے ان کے اوپر. مگر دھیرے دھیرے ایسا لگ رہا ہے، اشارہ سمجھ لینا آپ، کہ ہمارے یہاں بھی وہی ماحول ہو رہا ہے. ہمارے اوپر بم نہیں گرایا جا رہا ہے، مگر دوسرے طریقے سے ہمارے گھروں کو نیست و نابود کر دیا جا رہا ہے. تو اس چیز کو بھی دیکھنا آپ، اور اپنے گریبان کے اندر جھانکنا کہ کیا ہمارے اندر بھی کوئی کمی ہے. آج ہم خوشی منا رہے ہیں، یقیناً ہمیں خوشی ہے عید کے موقع پر، مگر اے لوگوں، آج اس عید کی خوشی کے موقع پر فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کو بھی یاد کر لینا جو آج اللہ کی قسم نعمتوں کے اس دور میں، جب ہمارے پاس کھانے کی بہت ساری ویرائٹی موجود ہے، جب ہمارے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، ہم اچھے طریقے سے کھانا کھا رہے، سب کچھ ہمارے سامنے مہیا ہے، مگر فلسطین کے ان مسلمانوں کو دیکھیے، ان مظلوم مسلمانوں کو جو گھاس کھا رہے ہیں، جو روٹی کو پانی میں بھگو کر کے کھا رہے ہیں. فلسطین کے ان مسلمانوں کو بھی یاد کر لینا جو بھوکے اور پیاس کی حالت میں مر رہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو ابھی تمیز نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اللہ کی قسم ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ تکلیف دہ بات ہے. وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کیا ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے؟ یہ وہی سرزمین ہے، یہ وہی سرزمین ہے فلسطین. اے مسلمانوں، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ آج تمہارا ایمان کہاں کھو گیا ہے؟ کبھی تم 313 تھے، 1000 والوں پر غالب ہو جایا کرتے تھے. کہاں گئے وہ ایمان والے جو کبھی 313 ہو کر کے 1000 والوں سے جیت جایا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ مسلمان؟ کہاں گئے وہ ایمان والے جو کبھی عمر بن خطاب کی شکل میں پیدا ہوتے تھے؟ وہ جو چلتا تھا تو شیطان اپنے راستے کو بدل لیتا تھا، شیطان بھاگ جایا کرتا تھا. کہاں گئے وہ مسلمان جو کبھی صلاح الدین ایوبی کی شکل میں پیدا ہوتے تھے؟ اور یہ وہ شخص تھا جس نے فلسطین پر اور مسلمانوں کا، اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا. کہاں گئے وہ مسلمان جو کبھی خالد بن ولید کی شکل میں پیدا ہوتے تھے؟ یہ وہ شخص تھا جسے سیف اللہ کہا گیا، اللہ کا تلوار. اللہ کا جو تلوار ہے وہ کٹ سکتا ہے، اللہ کا تلوار کوئی کاٹ سکتا ہے؟ نہیں. سیف اللہ کہا گیا. ہماری صفوں میں کبھی یہ لوگ پیدا ہوتے تھے. کہاں گئے وہ مسلمان؟ ڈھونڈو انہیں، کہاں گئے وہ لوگ؟ ضرورت اس بات کی ہے نوجوانوں. میں نوجوانوں کو بھی خاص طور پر آج پیغام دینا چاہتا ہوں. نوجوانوں، یہ فالتو لوگوں کے پیچھے مت پڑو، یہ فلمی دنیا کے اداکاروں کے پیچھے مت پڑو. نوجوانوں، یہ کرکٹرز، یہ جو لوگ ہیں، ان کے فین مت بنو. اللہ کی قسم ضرورت اس بات کی ہے، اے نوجوانوں، اٹھاؤ اپنی تاریخ.
تمہاری تاریخ کے اندر خالد بن ولید ہے، اس کے فین بنو. تمہاری تاریخ کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر صلاح الدین ایوبی ہے، اس کے فین بنو. تمہاری تاریخ کے اندر وہ نوجوان ہے جسے مصعب ابن عمیر کہا جاتا ہے، اس کا فین بنو. تمہاری تاریخ کے اندر وہ نوجوان ہے جسے عمر بن خطاب کہا جاتا ہے، اس کا فین بنو. اس کی تاریخ پڑھو، اس کو اپنی زندگی کے اندر آئیڈیل بناؤ، اسوہ حسنہ بناؤ، ایسے لوگوں کے راستوں پر چلو. تو یہ پیغام آج میں آپ لوگوں کے سامنے خصوصی طور پر رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں. ہم نے دیکھا رمضان کے اس مہینے کے اندر کچھ ایسے بدبخت لوگ تھے جن کے اندر تقوی نہیں آیا، پرہیزگاری نہیں آئی، جنہوں نے ٹائم پاس کر کے گزار دیا. مسلمانوں سدھر جاؤ، اصلاح کر لو اپنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا کہ لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قومیں تمہارے خلاف جو قومیں ہیں وہ ٹوٹ پڑیں گی، غیر قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے. لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بل انتم یومئذ کثیر. اے صحابہ تمہاری تعداد کم نہیں ہوں گی، تم کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا، تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا. لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. اے مسلمانوں یہ دو چیزیں بٹھا لینا. جاؤ آج یہ نوجوان 23 سالہ نوجوان تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے، بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر بٹھا لینا، حب الدنیا و کراہیت الموت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی اور تم موت سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے. آج یہی حال ہے ہمارا. ہمیں کبھی کبھی یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی مرنا ہے، تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ آخری پیغام ہے، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم جانتے ہیں کس طریقے سے ہمارے ساتھ رویہ کیا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. وقف ترمیمی بل جو ہمارے حقوق کی بات ہے، بنیادی حقوق کی بات ہے، ہماری نشانیوں کو مٹی میں ملانا چاہتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ ہماری نشانیوں کو مٹی میں ملانا چاہتے ہیں، ہماری نشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس بل کے ذریعے، مسلمانوں ایک ایک شخص کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بنیادی حقوق کی تحفظ کے لیے کبھی اگر ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالی جو جماعتیں، جو تنظیمیں آگے بڑھ کر کے چل رہی ہیں، حصہ لے رہی ہے، ان تنظیموں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے رہیں گے. اگر روڈ پر اترنے کی باری آئے گی تو ہم روڈ پر بھی اتر کر کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے احتجاج کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. پوری طاقت کے ساتھ مخالفت کریں گے اس کی. اور ایک بات یاد رکھیے، آپ جس طریقے سے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کا معاملہ ہے، بنیادی حقوق ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ان بھائیوں کو بھی شامل کیا جائے جو وطنی طور پر ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے وطن کے اندر رہتے ہیں، ہندوستانی ہیں. ان بھائیوں کو بھی ہم شریک کریں اپنے اس مہم میں اور شریک کر کے آگے بڑھیں. تو اس بل کی مخالفت کرنے کی باری آئے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے ہوئے ہیں پورے اتحاد کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ. اور ایک بات یاد رکھو، جو جماعت حق کا ساتھ دے کر کے اور حق کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، جو جماعت، اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. کھڑے ہو جاؤ، اگر حق کے ساتھ کھڑے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. حق کا ساتھ دو گے انشاءاللہ تعالی،
اگر حق کا ساتھ دینا ہو تو سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم آگے ہیں، ہم یہ عزم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہم نے رمضان کے روزے رکھے، انہیں قبول کر۔ یا الہ العالمین ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر چھوٹی بڑی نیکیاں، جو بھی نیکیاں جس طریقے سے ہم نے کی ہیں، یا الہ العالمین تو انہیں قبول کر لے۔ یا الہ العالمین ہمیں جس طریقے سے ہم رمضان کے مہینے کے اندر مسجدوں سے جڑے تھے اور مہینوں کے اندر بھی مسجدوں سے جوڑ دے۔ یا الہ العالمین تو ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، سچا پکا مسلمان بنا دے۔ یا الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کو خالد بن ولید بنا دے۔ یا الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کو مصعب ابن عمیر بنا دے۔ یا الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسا ایمان ان کے اندر پیدا کر دے۔ یا الہ العالمین تو ہمارے اندر اتحاد پیدا کر دے۔ آمین۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں